لیلۃ القدر 27ویں شب نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے، البتہ اس میں قوی امکان پائے جاتے ہیں 27ویں شب کے بارے میں۔ شب قدر سے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ شب قدر کیا 27ویں شب ہے یا پھر وہ رمضان کی جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر جو طاق راتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی رات ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شب قدر کو متعین نہیں کیا گیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا ہے کہ شب قدر فلانی رات ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ اکرام کو مختلف راتوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ اور صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ شب قدر متعین نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان کی جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں کے اندر گھومتی رہتی ہے، کسی سال کسی طاق رات میں آتی ہے، کسی سال کسی طاق رات میں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض جو حضرات ہیں ان کا یہ بھی قول ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی کسی رات میں آتی ہے، رمضان کے آخری عشرے کو خاص نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی کسی بھی رات میں وہ آ سکتی ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ شب قدر سال کی کسی بھی رات میں آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو اقوال ہیں مختلف ہیں، لیکن صحیح بات اس میں متعین جو ہے وہ یہی ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ اس موقف کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان فرمایا ہے، اسی موقف کو جو ہم نے بتلایا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں کہ جس میں شب قدر کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے، طاق راتوں میں۔ تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ طاق راتوں کے اندر جو رمضان کی آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو شب قدر کو۔ اس کے بعد دوسری روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے آخری عشرے میں رمضان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں یا آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ تو اس روایت میں بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہمیں مسند احمد میں ملتی ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ آخری 10 دن جو ہے وہ، یا جو آخری عشرہ ہے وہ رمضان کی 21ویں رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو رمضان کی طاق راتیں ہیں اس میں 21ویں رات آتی ہے، اس میں اس کے بعد پھر 23ویں رات آتی ہے، 25ویں رات آتی ہے، 27ویں شب آتی ہے، اس کے بعد پھر 29ویں شب آتی ہے۔ بعض حضرات اس سلسلے میں اس طرف بھی گئے ہیں کہ 27ویں شب کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، 27ویں شب کے زیادہ قوی امکان ہوتے ہیں شب قدر کے۔ تو اس سلسلے میں لوگ غلو بھی کرتے ہیں کہ 27ویں شب کو ہی جو شب قدر ہے اس کو قرار دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں اس میں زیادہ غلو کرتے ہیں اور اس میں زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ 27ویں شب ہی جو شب قدر ہے۔ اگلی روایت ہمیں مسند احمد میں ملتی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، تم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اسے تلاش کرو، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت بھی فرمائی اس کی کہ وہ کس طرح طاق ہے، کہ یا تو وہ 21ویں شب میں ہوتی ہے، یا 23ویں شب میں ہوتی ہے، یا 25ویں شب میں ہوتی ہے، یا پھر وہ 27ویں شب میں ہوتی ہے، یا 29ویں شب میں ہوتی ہے، یا پھر آخری شب میں ہوتی ہے۔ یہ جو آخری شب کے الفاظ ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس روایت میں۔ اس کے علاوہ جو حدیث کا باقی ٹکڑا ہے یہ حسن ہے، یہ حسن کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس روایت میں صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتیں گنوائی ہیں کہ کن کن راتوں میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر بھی اعتکاف فرمایا جو شب قدر ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے، پھر درمیان والے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، پھر آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرے میں جو اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا کہ شب قدر آخری عشرے کے اندر ہی ہوتی ہے۔ پھر یہ بڑی طویل روایت ہے، اس میں تمام اس بات کا ذکر ہے کہ اس میں کچھ نشانیوں کا بھی ذکر ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق رات مجھے دکھلا دی گئی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی صبح کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں،
یعنی لیلۃ القدر ایسی رات ہوگی جس میں میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب 21ویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک عبادت کی، اور اس رات بارش بھی ہوئی اور مسجد میں پانی بھی ٹپکا، اور میں نے مٹی اور پانی کیچڑ کو دیکھا، یعنی کیچڑ کو دیکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اور ناک مبارک پر مٹی اور پانی لگا ہوا تھا، یعنی کیچڑ تھا، اور یہ آخری عشرے کی 21ویں رات تھی۔ تو اگرچہ اس میں نشانیاں موجود ہیں، وہ نشانیاں کون کون سی ہیں وہ ہم اپنے الگ کسی لیکچر میں ذکر کریں گے کہ جو شب قدر ہے اس کی نشانیاں کس قسم کی ہیں۔ پھر اگلی روایت ہمیں مصنف عبدالرزاق میں ملتی ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ جس چیز کو آپ طلب کر رہے ہیں وہ اس سے آگے ہے، یعنی اگلے اس سے آگے جا کر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ آپ جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں وہ اس سے آگے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر اگلی روایت جو المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر فرمایا کہ میں نے اس آخری عشرے کی مخصوص رات میں لیلۃ القدر کو دیکھا تھا، پھر مجھ سے وہ بلا دی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وفات تک آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہو گئی ہیں کہ ایک تو اعتکاف آخری عشرے کا ہوتا ہے، دوسرا جو شب قدر ہوتی ہے وہ آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے۔ اگلی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہمیں بتلائیں لیلۃ القدر کے بارے میں۔ تو دو مسلمان لوگوں میں سے دو لوگ جو تھے انہوں نے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکلا تھا کہ تاکہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلاؤں۔ تو دو بندے یعنی فلاں اور فلاں انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، تو وہ اٹھا لی گئی، یعنی بھول گئی میرے سے، مجھے بلا دی گئی، اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 27ویں شب میں، اور اس کے علاوہ 29ویں شب میں اور 25ویں شب میں تم اسے تلاش کرو۔ تو اس روایت میں 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب۔ اس کے علاوہ جو اور روایات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راتیں ذکر فرمائی ہیں، کسی صحابی نے کوئی سی رات روایت کر دی ہے، کسی نے کوئی سی رات روایت کر دی ہے۔ خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے جو ہم نے پہلے بتلایا ہے کہ یہ متعین نہیں ہے، بلکہ کسی بھی رات میں آ سکتی ہے طاق راتوں میں سے۔ اگلی روایت مسند احمد میں ہے، حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لیلۃ القدر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد اس کو آخری عشرے میں ہی تلاش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، 21ویں رات میں یا 23ویں رات میں یا 25ویں رات میں یا 27ویں رات میں یا آخری رات میں تلاش کرو۔ آخری رات سے مراد وہ 29ویں شب ہے۔ تو اب اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ وہ متعین نہیں ہے بلکہ طاق راتوں کے اندر گھومتی ہے۔ اگلی روایت صحیح مسلم میں ہے، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 7 راتوں میں۔ تو اس میں 7 راتوں کا ذکر آ گیا۔ اگلی روایت ابو داود میں ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ لیلۃ القدر 27ویں ہی شب ہے، روایت میں جو آگے ہے لیلۃ القدر 27ویں شب نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، البتہ اس میں قوی امکان پائے جاتے ہیں 27ویں شب کے بارے میں، لیکن جو 27ویں شب ہے متعین نہیں ہے، کیونکہ اور روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور راتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو تمام کی تمام روایات کو ہم ملا کر مجموعی طور پر دیکھیں گے تو ان کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ کوئی رات متعین نہیں ہے۔ پھر مسند احمد میں اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے تو وہ اسے 27ویں رات میں تلاش کرے، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو 27ویں رات میں تلاش کرو۔ تو اس میں بھی 27ویں رات کا ذکر آ گیا ہے۔ ان تمام کی تمام روایات میں ہمیں جو باتیں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ لیلۃ القدر متعین نہیں ہے، البتہ جو بعض روایات ہیں اس میں 27ویں شب کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے۔ تو 27ویں شب کے امکانات قوی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر نہیں ہے،
بلکہ وہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو رمضان کی طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، تو اس کے اندر انسان عبادات میں مشغول رہے اور بہت زیادہ اس میں غلو نہ کرے۔